السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 711 ہے اور آج سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 177 اور 178، 177 اینڈ 178. سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساء مثلا القوم الذین كذبوا بآیاتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. ساء بری ہے، مثلا مثال، القوم ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وانفسهم اور اپنی جانوں پر، کانوا تھے وہ، یظلمون ظلم کرتے. من جسے یہدی ہدایت دے، اللہ اللہ، فہوا تو وہی ہے، المہتدی ہدایت یافتہ، ومن اور جسے یضلل گمراہ کر دے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، الخاسرون خسارہ پانے والے. ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. دوسری بات، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں. تیسری بات، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. چوتھی بات، جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی بدترین مثال دی گئی. ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اس کتے کے مانند قرار دیا گیا جو زبان لٹکائے ہانپتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. خالق کائنات کی نگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے تو یہ بدترین مثال دی گئی. اور پھر اس آیت میں اس کا اظہار بھی کیا گیا کہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑنے والوں کو کتوں کے مشابہ قرار دے کر آگاہ کیا گیا کہ جس طرح کتے کی زندگی کا مقصد صرف کھانا اور خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کی زندگی کی بھی مثال اسی کتے کے مانند ہے کہ ان کا بھی مقصد اسی طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑ کر دنیا کی دولت کو جو لوگ ترجیح دیتے ہیں اور مال و دولت کے کمانے اور کھانے ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، ان میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا. رب ذوالجلال کی اطاعت سے منہ موڑ کر اور ہدایت کی اتباع سے پیٹ پھیر کر انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ ان کا انجام سوائے آخرت میں رسوائی اور ناکامی کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں کتے کی مثال دی گئی ہے، حدیث میں بھی کتے کی مثال ہمیں ملتی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لنا مثل السوء العائد فی ہبته کالکلب یعود فی قیئه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے اس سے بدتر کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ شخص جو کوئی تحفہ دے کر واپس لے لیتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کر کے پھر اس کو نگل لیتا ہے. اللہ اکبر. ہم اس آیت پر غور کریں اور اپنا جائزہ لیں اور احتساب کریں کہ ہمیں ہماری اپنی زندگی میں اس قسم کا جرم تو ہماری زندگی میں سرزد نہیں ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان سے منہ موڑ رہے ہوں اور حق کو جان لینے کے بعد
रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ रहे हों, और उस इल्म के मिलने के बाद जिस इल्म का ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है, कहीं हम उस इल्म से मुंह तो नहीं मोड़ रहे हैं। आगे हमारा मैलान अल्लाह के दिए हुए इल्म और उसके दिए हुए दीन से उगता रहा हो, और हमारा मैलान दुनिया की तरफ हो रहा हो, तो हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि कहीं हम खसीस और नापाक जानवरों के मुशाबे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम जबान लटकाए हाँपने वाले कुत्ते की तरह तो नहीं हो रहे हैं। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के सुबह शाम और हमारी ज़िंदगी के कौल और अमल का हमें जायज़ा लेते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस दीन हक़ की कदर करने की और उसकी आयतों की तरफ लपकने की और उनको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर उसके बाद जो बात बताई गई, जो हकीकत उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बताई, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जो जिसको हिदायत दी गई बस वही हिदायत याफ्ता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत मिली, और जिसको गुमराह कर दे तो जाहिर बात है कि ये लोग नुकसान में पड़ने वाले। जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ईमान की तौफीक बख्शे, जिसको अल्लाह तबारक व तआला खैर और शरीयत मोहम्मदी और कुरान मजीद की इत्तिबा की तौफीक अता कर दे, इस ज़ाहिर ज़रिए के से कि वो अपनी अक्ल और अपने हवास को इस्तेमाल करता है, और इस तौर से वो अपने अक्ल को और अपने हवास को इस्तेमाल करता है कि उसके ज़रिए से वह हक़ को समझता है और हिदायत की तरफ रुख करता है, तो फिर तो यकीनन वो सआदतमंद आदमी है। लेकिन अगर वो उससे मुंह मोड़ रहा है, अपने अक्ल को और अपने हवास को सही माने में इस्तेमाल नहीं कर रहा है और कुफ्र की तरफ भाग रहा है, अंधाधुन भाग रहा है, तो उसे जान लेना चाहिए कि खसारे और नुकसान में वही शख्स है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस खसारे से, नुकसान से, जलालत से, गुमराही से, अल्लाह ताला की आयतों के मुंह मोड़ने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से इनहिराफ करने से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।